آخری بات: اگر کسی دن ماؤنٹ پیلومر کی رصدگاہ سے یہ اعلان ہو کہ زمین کی قوت کشش ختم ہو گئی ہے تو ساری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا، کیونکہ اس خبر کے معنی یہ ہیں کہ زمین کا پورا کرہ 6000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کی طرف کھنچنا شروع ہو جائے، اور چند ہفتوں کے اندر سورج کے عظیم الاؤ میں اس طرح جا گرے کہ اس کی راکھ بھی یہ بتانے کے لیے باقی نہ رہے کہ زمین نام کی کوئی چیز کبھی اس کائنات میں موجود تھی، جس میں اربوں انسان بستے تھے اور بڑے بڑے تمدنی شہر آباد تھے۔ مگر ماہرین اعداد و شمار کی یہ خبر کہ ہر منٹ میں ساری دنیا کے اندر 100 انسان مر جاتے ہیں، ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ گھبرا دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک رات اور دن میں تقریباً 15 لاکھ انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 15 لاکھ! اس صورتحال میں یہ واقعہ مزید شدت پیدا کر دیتا ہے کہ 15 لاکھ کا یہ انتخاب تابکار عناصر کے برقی ذرات کی طرح بالکل نامعلوم طور پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے جن 15 لاکھ انسانوں کی موت کی فہرست تیار ہو رہی ہے اس میں اس کا نام شامل ہے یا نہیں۔ گویا ہر شخص ہر آن اس خطرے میں مبتلا ہے کہ قضا و قدر کا فیصلہ اس کے حق میں موت کا فرشتہ بن کر آ پہنچے۔ یہ جانے والے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس کا جواب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کائنات کے مالک کے سامنے اپنے کارنامہ زندگی کا حساب دینے کے لیے حاضر کیے جاتے ہیں۔ انہیں اس لیے موت آتی ہے کہ دوسری دنیا میں ان کی وہ مستقل زندگی شروع ہو جو دنیا کے عمل کے مطابق اچھی یا بری انہیں گزارنی ہے۔ یہ زندگی یا تو بے حد آرام کی زندگی ہے یا بے حد تکلیف کی زندگی۔ یہ گھڑی بہرحال آ کر رہے گی۔ ہم سب لوگ ایک ایسے ممکن انجام سے دوچار ہیں جس سے ہم صرف بچنے کی فکر کر سکتے ہیں، اس کے آنے کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ پھر انسان تو کس قدر انتظار میں ہے؟ کیا تجھ کو ہوشیار کرنے کے لیے یہ واقعہ کافی نہیں کہ تو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا؟ کیا تجھے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اس سے بڑے کسی محرک کی ضرورت ہے کہ اگر تو نے دنیا میں اپنی زندگی نہیں بدلی تو تجھ کو ہمیشہ ہمیش کائنات کے ابدی کوڑے خانے میں رہنا ہے۔ کیا تو اس سے نہیں ڈرتا کہ دنیا میں جب تیری قبر پر تیرے معتقدین پھول چڑھا رہے ہوں تو آخرت میں تو اپنے غیر خدائی عمل کے جرم میں ابدی کوڑے خانے میں پڑا رہے گا؟ وہ دن جو بڑا سخت دن ہوگا، وہ جب آئے گا تو سارے زمین و آسمان کو الٹ دے گا۔ وہ ایک نئی دنیا بنائے گا جہاں سچ سچ کی شکل میں ظاہر ہوگا اور جھوٹ جھوٹ کی شکل میں۔ کوئی نہ خود دھوکے میں رہے گا اور نہ دوسرے کو دھوکہ دے سکے گا، نہ کسی کا زور چلے گا، نہ سفارش کام آئے گی۔ اس دن تیرے الفاظ کے گھروندے بکھر جائیں گے،
تیرے جھوٹے فلسفے بے دلیل ثابت ہوں گے، تیری فرضی امیدیں تجھے دھوکہ دے دیں گی، تیرا اقتدار تیرے کچھ کام نہ آئے گا، تیرے خود ساختہ بت تجھے جواب دے دیں گے۔ آہ! انسان کس قدر بے سہارا ہوگا اس روز، حالانکہ اسی دن اس کو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہوگی۔ وہ کتنا محروم ہوگا اس روز، حالانکہ اسی دن وہ سب سے زیادہ پانے کا محتاج ہوگا۔ انسان آج ہی سن لے، کیونکہ کل تو سنے گا مگر اس وقت تیرا سننا بیکار ہوگا۔ آج ہی سوچ لے، کیونکہ موت کے بعد تو سوچے گا مگر اس وقت کا سوچنا تجھے کچھ کام نہ آئے گا۔ خدا کا راستہ تیرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کو پکڑ لے، خدا کے رسول پر ایمان لا، خدا کی کتاب کو اپنی زندگی کا دستور بنا، آخرت کے دن کے لیے تیاری کر، یہی تیری کامیابی کا راستہ ہے، اسی میں وہ زندگی چھپی ہوئی ہے جس کی تجھے تلاش ہے۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 252۔